کچھ سکلز یا کچھ چیزیں جو آپ کی لائف میں شامل ہوئی جس کے بعد آپ سکسیزفل ہوئے، وہ کیا چیزیں تھیں؟ میں علی بھائی اس میں آپ کو ایک بہت سمپل سی بات بتاتا ہوں. آئی ہیو کریٹڈ 25th آور آف مائی ڈے. میں نے اپنے دن میں 25واں گھنٹہ کریٹ کی ہے. میں نے وہ جو 15 منٹ کر کے ایک گھنٹہ اپنا ایسا بنایا ہوا جو میرا لرننگ کا ہو، اور اس لرننگ کی وجہ سے میں سکسیزفل ہوں. اسمارٹ ورک ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ہارڈ ورک ہے، اور ہارڈ ورک ہی آپ کو ایزینس کی طرف لے کے جاگنا پڑتا ہے، اپنا بیڈ صحیح کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد آپ کچھ چیزیں کر سکتے. اللہ اسی کو نوازتا ہے جو اس ظرف کو یا اس چیزوں کو بلیو کر سکتے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی عمر تو بہت کم ہے لیکن ان کا کام بہت زیادہ ہے. انہوں نے 21 سال کی عمر میں ہی اپنی کمپنی بنا کے اپنے امپلائیز بھی رکھ لیے ہیں، اور آئی ٹی اور سافٹ ویئر کی ڈومین میں یہ بہت ایکسیلنٹ کام کر رہے ہیں. اور جہاں ہم پاکستان کی بہت ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں، آج کل مہنگائی کو ہم بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، اس کے علاوہ بے شمار چیلنجز ہیں اور یقیناً وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن وہاں پہ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کریں جو اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے یا کسی بھی فیلڈ میں رہتے ہوئے کوئی ایکسیلنٹ کام کریں اور ایکسیلنس کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے ایک امید کا کام کر رہے ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں پاکستان کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں. السلام علیکم عبد الباسط صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام علی بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک سر الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. سر میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے 21 سال کی عمر میں آپ گوگل کے SEO کے ایکسپرٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ایجوکیشن بھی حاصل کی، آپ نے قرآن بھی حفظ کیا، اور آپ BSNS کنسلٹنگ کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ اتنے سارے کام اتنی کم عمر میں آپ نے کیسے کیے؟ سر دیکھیں علی بھائی، اس میں سب سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو جو سکسیزفل چیزیں ملتی ہیں وہ کسی فیلئر کے بعد ملتی ہیں. بالکل. اور میری زندگی میں بہت ایک سٹرگل رہی ہے اور ایک ہسل رہی ہے، بیکاز وین آئی واز آف 11 ایئرس، ٹھیک ہے، تو میں نے حفظ کرنے کی جرنی سٹارٹ کی. اور حفظ کرنے کے لیے جب 11 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو اتنا نہیں سمجھ ہوتی، نہ اس کو پتہ ہوتا ہے. وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جو اس نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے. مگر میں ایسا بچہ تھا جو گھر سے نکلا، حفظ کرنے گیا، سردیاں گرمیاں اور اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا. تو میں شروع سے ہی سٹرگل میں رہا اور ایک ہسلنگ میں رہا، اور میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ سے ایک بلیور بنا لیا اور اللہ پہ پختہ یقین رکھا اور اسپرچویلٹی کے ساتھ اپنا تعلق ہمیشہ جوڑے رکھا. تو اس چیز نے جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی تو میں اپنے ساتھ چیزوں کو لے کے چلتا گیا، اور ایک ایسا ٹائم آیا کہ میری اس ٹائم پہ اس ایج میں میرا یہ ڈریم تھا حفظ کرنے کے بعد کہ میں پاکستان آرمی کو جوائن کروں. بٹ انفارچونیٹلی میں 2 دفعہ فیل ہوا، اور اس کے بعد میرے پاس کچھ ایسا تھا نہیں کچھ کرنے کا، بس ٹوٹلی بلینکڈ. اور اس وقت جس طرح آج یوتھ ڈسٹریکٹ ہے کہ کچھ نہیں ہے پاکستان میں اور آپ باہر چلے جاؤ، پاکستان کو لیو کر دو، تو میرے پاس اس ٹائم کچھ بھی نہیں تھا کرنے کو. بٹ ہیئر میرے مینٹورز کی جہاں پہ مجھے کمی تھی وہاں پہ میرے مینٹورز آئے، اور وہاں پہ میں اپنے مینٹور کا ضرور نام لوں گا. جو میرے مینٹور ہیں عمیر ارشد، ہی از اے چیف آپریٹنگ آفیسر آف ہائیو میٹرکس، ٹھیک ہے. انہوں نے میری والدہ کو بتایا، ٹھیک ہے، میں ان سے کانٹیکٹ میں تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اس کو لاہور بھیج دیں. میں اسلام آباد سے میں لاہور آیا. جب میں لاہور میں ہاسٹلائز آیا تو میں نے ہائیو میٹرک سے اپنی جرنی کو سٹارٹ کیا. جب جرنی سٹارٹ کی تو میں نے کسٹمر سروس سے سٹارٹ کی، اور اس کے بعد کچھ ایسا ٹائم آیا کہ مجھے SEO ڈپارٹمنٹ کے اندر ایوالو کر دیا گیا، ایمرج کر دیا گیا. اور جب میں SEO ڈپارٹمنٹ کے اندر آیا تو میں نے چیزوں کو بہت گلوبلی دیکھنا شروع کیا. میں نے لوکلی کسی بھی چیز کو دیکھا نہیں، اور اپنا ویژن بڑا رکھا کہ میں نے کچھ بڑا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے سے کچھ بڑا کام لینا ہے. تو 1-1.5 سال کی جرنی کے اندر میں نے اپنی ایکسپرٹیز اور ایکسیلنسی اتنی زیادہ حاصل کر لی کہ اس چیز میں بالکل سیزنڈ ہو گیا، کہ میں اس چیز میں بہت مہارت حاصل کر لی. اور اس کی بیس کے اوپر میرے ساتھ کچھ لوگ ایسے اٹیچ ہوئے جنہوں نے میری کام کو، میری ڈیڈیکیشن اور موٹیویشن کو دیکھ کے مجھے انویسٹمنٹ اور کمپنی کو اپنے ساتھ اکویٹی پہ رکھنے کی سوچا، اور انہوں نے مجھے آفر دی، اور میں نے ان کے ساتھ اپنی کمپنی کے وینچرز کو سٹارٹ کیا. اچھا سر، BSNS کنسلٹنگ، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، اس کا ویژن کیا ہے اور یہ اس وقت کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے؟ BSNS کنسلٹنگ از اے انٹرنیشنل مارکیٹنگ ایجنسی. اور بیسیکلی BSNS کے 2 وینچرز ہیں. اس میں ایک سب سے بڑا وینچر یہ کہ BSNS ٹیکس اینڈ آڈیٹنگ کو دیکھتی ہے.
پاکستان لیول کے اوپر اینڈ مارکیٹنگ جو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر دیکھتی ہے، جس کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل آرگینک ایس ای او کے کلائنٹس ہیں، سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے، جس میں ہم بزنسز کو آرگینک گروتھ دیتے ہیں وداؤٹ اینی پیڈ ایڈورٹائزمنٹ. بالکل ٹھیک. گوگل کے اوپر. صحیح. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ گوگل اور ایس سی او ایکسپرٹ ہیں آپ، بہت سارے لوگ آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں اور اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے بیسیکلی یہ، تو وہ کس طرح سے فرسٹ سٹیپ کیا لیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ایک چیز کہتا ہوں کہ اس ٹائم پہ بہت سارے نا فری کورسز آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے یوٹیوب کھولنا ہے، بیسیکلی ایک ہماری جو ڈیجیٹل یونیورسٹی ہے وہ یوٹیوب ہے. آپ نے یوٹیوب اوپن کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ای کامرس میں کیسے ایوالو ہو سکتے ہیں، اور آپ 2 ہفتے بے شک مہینہ آپ ویٹ کر لیں. آپ ہر کورس کو اٹھا کر پڑھیں اور دیکھیں کہ کون سا کورس آپ کے لیے بنا ہوا ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں 2 امپلائیز ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے ضرورت مند، جس نے اپنا بٹر اینڈ بریڈ خریدنا ہوتا ہے گھر کے لیے، اس کو تو کوئی بھی کام دیں گے مجبوری میں کر لے گا. جو گھر سے تگڑے ہوتے ہیں، جو گھر سے بہت زیادہ ان کا براٹ اپ بہت اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو اپنی کچھ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے زندگی میں کچھ آگے بڑھنا ہوتا ہے، تھوڑی سی سیلف ڈسکوری جن کی ہوئی ہوتی ہے، اور انہوں نے آگے بہت مزید ایکسپلور کرنا ہوتا ہے. ان کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ دیکھیں، ٹائم دیں کہ ہاں میرے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اچھی ہے، میرے لیے ویب ڈیولپمنٹ اچھی ہے، میرے لیے گرافک ڈیزائننگ اچھی ہے. وہ ہر کورس کو 1-2 ہفتہ ٹائم دیں، اور جہاں پہ ان کو انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے وہاں سے وہ فری کورسز سٹارٹ کر دیں. اور فری کورسز سٹارٹ کرنے کے بعد اپنے بہت ساری آج کل کمپنیز ایسی ہیں جو آپ کو پیڈ انٹرنشپس بھی دیتی ہیں بیکاز یو آر اے بیچلر. تو اس وجہ سے آپ ان کے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں اور اپنا ای کامرس میں جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں یہ آپ سے پوچھوں کہ آپ اتنی کم عمر میں اتنے سکسیزفل کیسے ہوئے؟ اسٹرگل تو ایک ایلیمنٹ ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس کے بغیر تو کوئی بھی سکسیزفل نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ سکلز یا کچھ چیزیں جو آپ کی لائف میں شامل ہوئی جس کے بعد آپ سکسیزفل ہوئے، وہ کیا چیزیں تھیں؟ دیکھیں، میں علی بھائی اس میں آپ کو ایک بہت سمپل سی بات بتاتا ہوں. آئی ہیو کریٹڈ 25th آور آف مائی ڈے. اچھا. میں نے اپنے دن میں 25واں گھنٹہ کریٹ کی ہے. ہاؤ؟ اس طریقے سے کریٹ کی ہے کہ آپ کے دن میں 24 گھنٹے ہیں. اب وہ نہ ضائع بھی ہوتے ہیں، جیسے آپ کے 15 منٹ کہیں بات کرنے میں ضائع ہو گئے. میں نے وہ جو 15 منٹ کر کے 1 گھنٹہ اپنا ایسا بنایا ہوا جو میرا لرننگ کا ہوتا ہے. اور اس لرننگ کی وجہ سے میں آج یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور اس لرننگ کی وجہ سے میں سکسیزفل ہوں. اور اس کے علاوہ کوئی راز نہیں ہے. اور میں ایک ایسا بندہ ہوں جو یہ چیز تسلیم کرتا ہے کہ دیر از نو اسمارٹ ورک. اسمارٹ ورک ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ہارڈ ورک ہے. اور ہارڈ ورک ہی آپ کو ایزینس کی طرف لے کے جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، جاگنا پڑتا ہے، اپنا بیڈ صحیح کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد آپ کچھ چیزیں کر سکتے ہیں. جب تک آپ اپنے بیسک و فنڈامنٹل ڈسپلن کو نہیں ٹھیک کریں گے، آپ دنیا میں کچھ بھی ہیں، کیسے بھی ہیں، اگر آپ کے پاس بہت کچھ آ بھی گیا اللہ آپ سے لے لے گا. ٹھیک ہے، اللہ اسی کو نوازتا ہے جو اس ظرف کو یا اس چیزوں کو بلیو کر سکتا ہے. کے بعد اسمارٹ ورک شاید آ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. اسمارٹ ورک آپ کا تب کریٹ اپنے آپ ہونا شروع ہوتا ہے جب آپ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. صحیح. جب تک آپ ایکسپرٹ نہیں ہے نا تو آپ اس چیز کو آپ نہیں کر سکتے، کوئی بات ہی نہیں آپ کر سکتے. آپ کو ایکسپرٹیز ہی نہیں، آپ کو 2 ویز پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو تیسرا وے نہیں پتا. جب آپ کو ہر ڈائمینشن 3 ڈائمینشنل رستے پتا ہوں، دین یو ہیو دی ابیلٹی ٹو تھنک دیٹ وچ وے از دا شارٹیسٹ ون. جب آپ کو ایک ہی رستہ پتہ ہے، ہاؤ کین یو ڈو اسمارٹ ورک. سر، آپ کی اب تک بے شمار اچیومنٹس ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے آپ کے دل کے قریب جو اچیومنٹ ہے وہ کون سی ہے؟ دیکھیں، بہت ساری اچیومنٹس ہیں. میں 2 اچیومنٹس ہیں جو بھی آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. سب سے پہلی اچیومنٹس یہ کہ میں نے پاکستان میں رہتے ہوئے ایس ای او اینڈ گوگل کی ایکسپرٹیز حاصل کی، اور میں الحمدللہ 6 منتھ میں 10,000 کی ورڈز جو ہیں وہ رینک کر چکا ہوں. اچھا، ٹھیک ہے. 10,000 کی ورڈ کا والیوم اتنا بڑا ہے اور 6 منتھ کا ٹائم ڈیوریشن اتنا چھوٹا ہے کہ یہ امپاسبل ٹاسک ہوتا ہے. مگر ود گریٹ اسٹریٹجی، ود گریٹ کریٹیکل تھنکنگ، ود گریٹ ہارڈ ورک، ود گریٹ ڈیڈیکیشن یو کین اچیو اینی تھنگ یو وانٹ. اور آپ کو ایک بلیو رکھنا پڑتا ہے کہ دیر از، میں کوٹ کہتا ہوں کہ نتھنگ از امپاسبل. جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہیلپ ہو، نتھنگ از امپاسبل. ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بہت شامل رہی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے ہی باتیں کرنا، اور بس میرا وہ ایک اسپرچول ایک وے ہے. اور دوسری سب سے بڑی اچیومنٹ میری یہ کہ الحمدللہ کہ میں نے جتنا مجھے آج تک کام کرتے ہوئے، علم حاصل کرتے ہوئے ٹائم ہو گیا، الحمدللہ اس ٹائم تک میں 16 لوگوں کو ایس ای او سکھا چکا ہوں، اور جاب تک میں ان کو پہنچا چکا ہوں. اور یہ سب میں نے فری آف کاسٹ کیا، اور الحمدللہ میں آج بھی فری آف کاسٹ کسی کو بھی ایس ای او کو سیکھنی ہوتی ہے تو میں اس کو سکھاتا ہوں. اپنی لنکڈن کی میری اپنی کمیونٹی ہے، سوشلی میں بالکل جو سیکھنا چاہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہاں بالکل، جو سیکھنا چاہے وہ میں سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں فری آف کاسٹ سکھاتا ہوں، اور میں رن ٹائم پہ
ریکارڈڈ لیکچرز نہیں دیتا, میں اپنا ٹائم دیتا ہوں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا علم میں لوگوں کو دوں گا اللہ تعالیٰ مجھے اتنا علم دے گا. تو یہ میری یہ کوز ہے جس کی وجہ سے میں اس کو اپنی بہت بڑی اچیومنٹ سمجھتا ہوں. سر فیوچر میں آپ کے کیا پلانس ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی تو آپ کی 21 سال عمر ہے اور آپ نے اب تک بہت ساری اچیومنٹس حاصل کر لی ہیں, تو فیوچر میں کیا پلان ہے, کیا گول ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں فیوچر میں بھی کچھ ایسی میری بکٹ لسٹ میں چیزیں ہیں جو میری ابھی پینڈنگ ہیں, جو میری ہابیز ہیں, جو ٹائم نہ ملا, فائنینشلی نہیں میں کر سکا. اب جیسے جیسے میں گروم کرتا جا رہا ہوں, جیسے جیسے میری ریکگنائزیشن ہوتی جا رہی ہے, تو میری فیوچر کے گولز یہ ہیں کہ میرا ایک سب سے بڑا گول تھا کہ میں موٹیویشنل سپیکنگ کی طرف آؤں, ٹھیک ہے, کاؤنسلنگ کی طرف آؤں اور لوگوں سے بات کروں, لوگوں کے مسئلے جانوں. مجھے سوشل ورک کرنے کا بہت شوق ہے. تو میں نے اپنے فائنینشیلس کو, اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے بعد میرا سب سے بڑا یہ ہے کہ میں نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے اور سوشل ورک کی طرف جانا ہے. اور جہاں تک کمپنیز کی بات ہے, جہاں تک میرے اپنے بزنسز وینچرز کی بات ہے, وہ میں الحمدللہ اپنی ایجنسیز اور لوگوں کو سکھانا اور لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا, میں اسی میں ہی اپنا فیوچر, اپنی زندگی سمجھتا ہوں. سر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ہماری یوتھ کو کیا کہیں گے کہ وہ کون سے سکلز لازمی سیکھیں, تو وہ کیا ہوں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یوتھ کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مائل سٹون سیٹ کر لیں, بیبی سٹیپس بنا لیں, بیبی سٹیپس بنائیں اور چیزوں کو پڑھنا سٹارٹ کریں. جس چیز میں ان کا انٹرسٹ ہے, جس چیز میں ان کا انٹرسٹ ہے اس چیز میں وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں, اس چیز میں اپنے آپ کو ایمرج کر دیں اور اس کو سیکھنا سٹارٹ کریں. چاہے وہ ای کامرس ہے, چاہے وہ میڈیا سائنس ہے, چاہے وہ مارکیٹنگ ہے, چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے, چاہے وہ اے آئی ہے, چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے, صرف آپ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹڈلی اس چیز کے اوپر لگا دیں, اپنے آپ کو 6 منتھ اس کے اوپر دے دیں اور 6 منتھ کے بعد آپ دیکھیں آپ کو ریوارڈ کیا ملتا ہے. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے قاسم علی شاہ صاحب از مائی اسپرچول مینٹور, ٹھیک ہے. میں نے اسپرچویلٹی جتنی سیکھی اپنی عمر میں, جب میں 18, 19, 17 سال کا تھا, جب مجھے چیزوں کی نہیں سمجھ تھی, قاسم علی شاہ صاحب کے لیکچرز آتے تھے, اور جتنے بھی لیکچرز تھے میں نے بہت سارے سنے, سمجھے اور دیکھا کہ انسان ہے کیا, انسان کو اپنی سراؤنڈنگز کیسے دیکھنی چاہیے. تو میں نے قاسم علی شاہ صاحب سے روحانیت سیکھی ہے, جو میں آج مجھے موقع مل گیا کہ میں یہ چیز بیان کر سکوں, تو یہ آن کیمرہ میں بتانا چاہوں گا کہ میں نے قاسم علی شاہ صاحب سے روحانیت سیکھی ہے اور ان کی باتوں کو اپنے پھر فرینڈ سرکل میں لا کے بتایا کہ آپ ان کو بھی سنو, ان کو بھی سنو, قاسم علی شاہ صاحب کی یہ ساری باتیں سنو. تو سیلف ایکچولائزیشن کے بارے میں جو قاسم علی شاہ صاحب بات کرتے ہیں وہ چیز میں نے سمجھی اور میں احساس کیا کہ سیلف ایکچولائزیشن ہے کیا. اور دوسرا جو قاسم علی شاہ صاحب کے ڈفرینٹ وینچرز ہیں, ٹھیک ہے, آسک ہو گیا اور تعلیم, تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو یوتھ کو امپاور کر رہی ہیں. اور قاسم علی شاہ صاحب ایک ایسا رول پلے کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ویسٹ جب جنگ ہوئی تھی ہماری بنگلہ دیش میں, تو اس میں ٹیچرز کا رول تھا. ٹیچرز نے بچوں کو بتانا شروع کیا تھا کہ جنگ, آپ کو اپنا ملک چاہیے, اپنی چیزیں. تو ٹیچر آلویز پلے اے ویری وائٹل رول. پرسنالٹی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ سے, اور جس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ اپنی چیزوں کو بتاتے ہیں, جس طرح سے وہ رائٹ کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ ڈرائیو کر رہے ہیں اس ٹائم یوتھ کو, اور ایون دو پیرنٹس کو, ایون دو ٹیچرز کو, ہر ایج گروپ کو وہ بھی ڈرائیو کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈومیسٹیکلی پیرنٹس کو ریئلائز ہو چکا ہے کہ بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, بچوں کو ریئلائز ہو چکا ہے پیرنٹس کے ہیں, ٹیچرز کو اپنے ریلیشنز پتہ چل چکے ہیں, اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کے ساتھ. تو قاسم علی شاہ صاحب نے بہت الحمدللہ بہت اچھا کام کیا. میں دعا کرتا ہوں قاسم علی شاہ صاحب اسی طریقے سے اس کام کو آگے جاری و ساری رکھیں. تھینک یو سو مچ عبدالباسط صاحب, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.